27 رمضان المبارک کی عبادات، نوافل، تسبیحات، فضیلت، اہمیت اور ذکر و اذکار۔ مکمل تفصیل۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی سال کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے اور اس کی آخری راتیں خصوصاً زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو بعض علماء نے شب قدر قرار دیا ہے، حالانکہ حقیقی طور پر شب قدر کا کوئی مخصوص دن متعین نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بہت سے اہل علماء و صلاح کا رجحان 27ویں شب کی طرف ہے، اس لیے اس رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک 27 رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت۔ شب قدر کا امکان۔ 27 رمضان کو اکثر لوگ شب قدر مان کر زیادہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ قرآن کریم کے نزول کی یاد۔ قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ دعا کی قبولیت۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ گناہوں کی معافی۔ اس رات میں عبادت کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک کی عبادات، نوافل، نفلی نمازیں۔ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں نوافل ادا کرنا انتہائی افضل عمل ہے۔ 27ویں شب میں درج ذیل نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ۔ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یا سورہ کافرون پڑھیں۔ نماز کے بعد استغفار کثرت سے پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 2 رکعت حاجت کی نماز۔ اکثر کسی خاص حاجت کے لیے دعا مانگنی ہو تو یہ نوافل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ نماز کے بعد درود شریف اور حاجت کے لیے دعا کریں اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس۔ اس طرح 4 رکعت پڑھیں اور دعا کریں۔ 8 یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے سورت پڑھیں۔ ذکر و اذکار۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ کچھ مخصوص تسبیحات بھی ہے جو آپ کو پڑھنے چاہیے، ان میں سے کچھ درج ذیل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ یہ بھی پڑھے اسی رات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی 100 مرتبہ پڑھے اور 5 مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا بار بار پڑھے۔ تسبیحات سب سے افضل ذکر ہے تسبیح بی بی فاطمہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے۔ تسبیح استغفار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار یہ پڑھے۔ تسبیح تہلیل۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھے۔ دعا اور مناجات۔ 27ویں شب کو دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے خوب مانگے اہم دعائیں۔ شب قدر کی مشہور دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ گناہوں کی معافی کی دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یہ والدین کی گناہوں کی معافی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ رزق کی کشادگی کی دعا اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا اور صحت اور عافیت کی دعا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تلاوت قرآن۔ 27 رمضان المبارک کی رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاص طور پر درج ذیل صورتیں پڑھنا مفید ہے۔ سورہ قدر 100 بار پڑھنا افضل ہے، نہیں تو 27 مرتبہ پڑھے ضرور۔
سورہ یاسین 1 یا 3 بار پڑھے، سورہ رحمان 3 بار پڑھے، سورہ واقعہ 3 بار پڑھے اور سورہ ملک بھی 3 بار پڑھے سونے سے پہلے۔ 27 رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت رات ہے جس میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور توبہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رات کی بابرکت رات نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔